السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ حلوہ خوروں کا یہ عقیدہ بھی حلوہ کھانے کا ہی ایک بہانہ نکلا۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے۔ کبھی نہیں کہا ہوگا، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت دے، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے، ترکیب سیٹ سے بناتے ہیں۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں سب انڈائریکٹ ہے، کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب ہے کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث اعظم صنم پیر آہے، یہ سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے، جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں۔ اور اس لیے مطلب اولیاء کرام کو چونکہ ہم حیات بھی مانتے ہیں، وہ زندہ ہے، ہم مزار سے نہیں مانگتے، ہم صاحب مزار سے مانگتے ہیں جو زندہ ہے۔ اللہ کے مزار کے قریب جا کر پکارا تو اس کی ممانعت کیوں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہم 2 میل دور پاکستان میں سب پھیلے ہوئے، ان کو کر رہے ہیں 2 میل دور کھڑے کھڑے السلام علیکم یا اہل القبور، اپنے کو کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ اور اگر یہ کہ ہم السلام علیکہ یا غوث اعظم کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں۔ یہ مطلب ان وسوسوں کو مت پالے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سنتے بھی ہیں، جب سنتے ہیں تو یہ دے بھی سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو طاقت بخشی ہے، اور اس کی بہت ساری مطلب ہے کہ دلیلیں۔ مرشد عطار کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ابھی ایک بہت ہی مدلل ویڈیو الیاس قادری کی ہی میں آپ کو دکھانے والا ہوں، جو دیکھ کر آپ سر پیٹنا شروع کر دیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسی دلیلیں دے رہا ہے اور عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے۔ آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، بلا ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے۔ یہ بولنے دیتا ہے، جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے، بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت بخشی گئی وہ علاج کر لیتا ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے۔ تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے، کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بس ذہن بنا لے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے۔ بس آپ کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577۔ تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا۔ پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا
उस पर अपना मुबारक हाथ फेरा, शिफा देने वाला हाथ। अल्लाह की रहमत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए में शिफा है। तो मुबारक हाथ फेर दिया तो वो टूटा हुआ जो पाँव मुबारक था वो फौरन जुड़ गया और ऐसा सेट हुआ वो पाँव कि कोई पहचान नहीं सकता था कि ये पाँव कुछ देर के पहले जख्मी था, टूटा हुआ था, इसमें कोई चोट भी लगी थी। ऐसा हो गया क्योंकि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी मतलब कुव्वतें, ताकतें हासिल हैं। रब्बी ख्वाब में आकर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीजों के लिए मुझकी शिफा का सामान करते हैं। कई वाक़यात बुजुर्गों ने अपनी किताबों में। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। वीडियो के अंदर इलियास कादरी कहता है कि हम कब्रिस्तान में जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, तो कब्र वाले सुनते भी हैं और हम उनको हयात मानते हैं और जिंदा ही मानते हैं और फिर वो हमारी मुरादें भी पूरी करते हैं। इसने अपना ये अकीदा जाहिर किया है जो कि कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर से ये मुराद नहीं कि कब्र वाला सुनता है और वो जाग रहा है और जिंदा है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला इन कब्र वालों पर सलामती नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ एक दुआ है, ये नहीं कि वो सुन रहा होता है और आप उनको डायरेक्ट सलाम कर रहे होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला से ही दुआ कर रहे होते हैं। और मुर्शिद अत्तार की अकल पर मातम किया जाए कि मुर्शिद अत्तार के पास इतनी भी अकल नहीं कि कुरान कहता है कि मुर्दे और जिंदे बराबर नहीं होते। जिंदों का ये जहान है और मुर्दों का कब्रिस्तान है। कुरान मुकद्दस का अगर मुतालिया किया जाए तो मुर्दों और जिंदों में फ़र्क कुरान मुकद्दस ने बताया है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, उसकी रूह को पकड़ लेता हूँ और क़यामत के दिन तक इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, तो मैं क़यामत वाले दिन रूह और जिस्म को मिलाऊंगा, इससे पहले मैं जिस्म और रूह का मिलाप नहीं करूंगा। तो जो जिस्म है वो किस तरह आपकी सुन सकता है, और ये सुनना तो कुजा, फिर ये कहता है कि वो ज़िंदा हैं और हम उनसे हाजात पेश करते हैं और वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों ये इनका अकीदा और नज़रिया बातिल है और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है और ये उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान का फैसला है कि जिस पर मौत आ जाए वो सुन नहीं सकता, ना ही तुम्हारी मुरादें पूरी कर सकता है। आवाज़ ये पेश किया जा रहा है कि इससे मुराद है जब वो सुन सकते हैं तो फिर हाजतें पूरी भी कर सकते हैं। मुर्शिद अत्तार पर अकल की बरसात, अमीर अहल सुन्नत का लक़ब दिया गया और एक चैनल पर बैठकर ऐसी बातें की जा रही हैं। इनकी अकल पर मातम न किया जाए तो और क्या किया जा सकता है। इस बात का कौन इनकारी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की टांग जब टूट गई तो उसको जोड़ दिया था। वो इससे मुराद ये ले रहा है कि नबी से भी मदद मांगना जायज़ है। इस्तिआनत और चीज़ होती है। इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। जो फौत शुदगान हैं, जो फौत हो चुके हैं, कब्रों में मदफून हैं, उनके पास कौन सा ज़रिया है, उनके पास कौन सी ताकत है कि वो तुम्हें औलाद दे सकें, तुम्हारी मन्नत मनोतियाँ पूरी कर सकें। ये शिरक है और गैरुल्लाह से मदद मांगना ये बिल्कुल बहुत बड़ी हमाकत है। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं, उनका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये तुम्हारा मौक़िफ़ साबित नहीं हो सकता कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है। अब चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो की तरफ, जो कि इस वीडियो के अंदर इनकी धुलाई कर रहे हैं। सबसे पहले आइए वीडियो देखते हैं। अगर खुदा एक से ज्यादा है या नबी भी मदद कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नबी को भी अल्लाह ने इख्तियारात, हम तो कहते हैं नबी को अल्लाह ने असबाब से हट के इख्तियारात दिए ही नहीं है, लिहाजा हम तो हर चीज अल्लाह से, शादी करा दे ए अल्लाह तू करा सकता है, बच्चे दे दे ए अल्लाह तू दिलवा सकता है, और बिजनेस दे दे ए अल्लाह तू दे सकता है। कभी हमने इस नबी से दुआ नहीं मांगी, हालांकि हमें इश्क की हद तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और जब तक ऐसी मोहब्बत ना हो आपका ईमान है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। हम नबी की कब्र की ज़ियारत को बहुत बड़ी सादत समझते हैं, वहाँ सलातो व सलाम पढ़ना, उस वहाँ बैठना मस्जिद नबी में, ये बहुत बड़ी सादत है। सब नबी की मोहब्बत में है, लेकिन उसी नबी ने हमसे कहा है, उसी नबी ने बताया है कि अगर अल्लाह के दर को छोड़कर मुझसे मांगा तो मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। उसी नबी की कहने की वजह से हम तौहीद परस्त हैं। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा अपनी बात? तो हम तो, हमारा तो क्लियर मामला है ना, जो तौहीद परस्त है उसका मामला 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्या है भाई, हर चीज अल्लाह से ही मांगनी है।
ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے. کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی, وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی, شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی, اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے بزرگ ہیں فلاں ہے یا وہ بھگوان ہے یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہو, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اسی لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا, اختیارات دے دی, یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے, اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. اور اگر بعض دیے ہیں تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ. ایکسکیوز می, آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے, یہ والا اولاد کا فلانا فلانا, ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں. اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر, اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا. اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی, اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا. آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے, اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے, نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی نے نہیں کیے, کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے, پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.